اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا، اس کیمل پہ پانی بھی تھا، اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا، اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وصفہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو اتنا گناہ گار ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے یا اللہ تجھے رپلائی کریں یا اللہ تیری آواز سنے۔ حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے، حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس۔ میں ایک ٹیچر ہوں، آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو، جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہیں، اے اسٹار لیتے رہیں، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی، میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں، لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس، اوکے۔ تو یہ اسٹونشمنٹ کے بارے میں، اللہ کی اسٹونشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ رب اسٹونش ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمس مائی رائت، بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے، میری جو محبت ہے، میری جو مرسی ہے، وہ میرے غصے پر حاوی ہے، وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے۔ لیکن کتنے چانسز دیتا ہے، کتنے چانسز دیتا ہے اللہ۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے، ایک ٹائم پہ وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا، حالانکہ ظاہر ہے ایٹ ون مومنٹ گناہ کر رہے ہیں، نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، انسان خود دروازہ بند کرتا ہے، اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا، اوکے۔ سو اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشنز کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا۔ بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ ہمارے باپ کا عمل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے، تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ سنسیئر ریپینٹنس ہوتی کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، سنسیئر ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں۔ سن ڈیو ٹو ڈیزائر، ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروگنس کی وجہ سے سن، یہ دو مختلف چیزیں، یہ سمجھ لیں۔ ابو نعیم رپورٹڈ، یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے بہت زبردست، اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں۔ ابو نعیم رپورٹڈ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سیڈ whoever commits a sin due to desire، جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے، verily whoever commits a sin due to desire we should hope for his repentance، ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ verily آدم علیہ السلام disobeyed due to desire and he was forgiven، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے، ڈیزائر تھی نا کہ اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کھانا، سیلف کنٹرول ظاہر ہے لوز ہو گیا فار واٹ ایور ریزن، اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے ہے گناہ کر بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے، بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance then fear that the perpetrator may be cursed، لیکن اگر کوئی شخص متکبر ہو کر، اور جیسے فرعون تھا انا ربکم الاعلی، تکبر، ایک تو گناہ کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ that person will be cursed۔ verily Iblis disobeyed due to pride and he was cursed۔ انہوں نے کہا کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا، لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا، پھسل گئے، لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ پرائڈ کی وجہ سے تھا، تو وہ کرسڈ ہو گیا، اسی لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں، کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے، وہ کون سا پرائڈ میں کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں، مسلمان تو پرائڈ میں نہیں کر سکتا، میں نے تو آج تک
ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جو ہے تکبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے نالج ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں, انہیں نالج ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے. ایسے بھی ویسے بہت کم ہیں, لیکن میجورٹی لوگ جو گناہ کرتے ہیں, جو گناہ میں ملوث ہیں, وہ بیسیکلی ڈیزائر کی وجہ سے ملوث ہیں, اسپیشلی آج کے دور میں خواہش نفسی جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کی توبہ بالکل ہے, اللہ کے توبہ کے دروازے جو ہے بالکل کھلیں, اور 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریپینٹنس کریں. ٹرو ریپینٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم ود سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے توبہ کرو. اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی چند ایک کنڈیشن اسکالر نے بیان کی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, امیجیٹ سیسیشن آف دا سن, کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا, ویٹ نہ کرنا. یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں, ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. جب آپ کو ریئلائز ہو گیا گناہ ہے, توبہ کی, اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت. نمبر 1. نمبر 2, ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ, ندامت شو کرنا, ریگریٹ شو کرنا, لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. اوور پروکریسٹینیشن, اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی, پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا, ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے, نادم ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے, اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ ہے. نادم ہونا اچھی بات ہے, لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی. ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا, شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا. بلکہ ڈیفنس میکانزمز ہمارے برین بناتا ہے, ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکانزم بناتا ہے گناہ کے لیے. بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے, نفس ہمارا, اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکانزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکانزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا, میں تو بچ ہی نہیں سکتا, یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی, اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن, میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا, ذہنی تذبذب, جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا, سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے, ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے؟ ڈیفنس میکانزم ہے, ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ, نادم ہونا بہت ضروری ہے. ندامت, میں آپ کو ایک خلیفہ کا واقعہ سناتا ہوں. میرا گمان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں, لیکن آئی کوڈ بی رانگ, اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کا واقعہ. ایک خلیفہ تھے, ان کا پاسٹ کچھ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی پراؤڈ قسم کے پرنس تھے, امید کیلف تھے, اور اتنے پراؤڈ تھے. امید ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. اتنے پراؤڈ تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنے سلیو بوائے کو کہا, اپنا جو وہ تھا لڑکا تھا یا جو بھی تھا بندہ تھا, کہ مجھے پانی پلاؤ, تو وہ بھول گیا پانی پلانا. اب اتنا پرائڈ تھا, اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس بندے کو جو غلام تھا دھوپ میں کھڑا کروا دیا, اور دھوپ میں کھڑا کروایا. اس کے بعد بھول گئے یا جو بھی ہوا, وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی دھوپ میں کھڑا ہونے سے. یعنی صحرا میں دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا, یہ بھول کیسے گیا میری خدمت کرنا. اس کے بعد وہ کیلف بنے, میرا گمان ہے عمر بن عبدالعزیز. اینی وے, اس کے بعد وہ کیلف بنے, اللہ نے ہدایت دی, اسکالرس کی محفل میں بیٹھتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اسکالرز یہ بات کرتے تھے کہ ہی از جسٹ لائک عمر بن الخطاب, یعنی ہی از دا 5th رائٹیسٹ کیلف, ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا. اور اتنے ان کے صدقہ جاریہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا چیز جاری کی امت مسلمہ کے لیے. لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان ہیں. ایک اسکالر نے انہیں کہا, تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, اور بہت روئے. تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی, یہ تو میں نے اچھی بات بتائی ہے. تو ہی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی گو ٹو جنہ وین ہی اسٹینڈز ان مائی وے, میں کیسے جنت میں جاؤں گا جب وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میری رکاوٹ ہے. یعنی نادم ہونا, ندامت ہے, حالانکہ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے انہیں فورگیو کر دیا ہوگا کیونکہ ہی ایکنالجڈ ہز سن, لیکن ندامت اینڈ تک رہی کہ نہیں مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی, میں نے بہت جو ہے وہ غلط کام کیا تھا. سو ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے, یہ ہمیں ہمبل کرتا ہے. اگر انسان گناہ نہ کرتا تو متکبر بن جاتا, یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہم گناہ اب کریں, گناہ ہو جاتے ہیں, اور گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ کیسی آکڑ ہے, تم تو گناہ گار انسان ہو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ندامت.
तीसरी जो कंडीशन है, डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन। पक्की डिटर्मिनेशन आप में होनी चाहिए कि अब मैंने वापस नहीं जाना गुनाह की तरफ। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। लोग पहली दो कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, उसके बाद रिग्रेट भी करते हैं, नदामत भी करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में होता है कि ये तो मैं दोबारा करूँ ही करूँ, क्योंकि मेरे से तो ये छोड़ा ही नहीं जा रहा, मैं तो फिसलूँ ही फिसलूँ। ठीक है ना, पहले ही डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया। तो ये ट्रू रिपेंटेंस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड इट, शेख सालेह अल मुनज्जिद का आपको फतवा बताता हूँ। उनसे किसी ने पूछा कि ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन है कि दोबारा उस गुनाह की तरफ मत जाओ, उन्होंने कहा ये ऐसे ही है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तो बार बार जाता हूँ। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर तो वाकई आपने ट्रू रिपेंटेंस की थी और आपका पक्का इरादा था कि मैं नहीं जाऊँगा, अल्लाह तो नियत जानता है ना, आपका पक्का इरादा था मैं नहीं जाऊँगा, तो वो वाला गुनाह एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जब वो सेम गुनाह आपने किया तो वो न्यू सिन काउंट होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी वो न्यू सिन है। अब इसकी दोबारा वैसे से आप रिपेंट करेंगे। लेकिन अगर बाय प्लान है कि नहीं नहीं मैं करता रहूँगा, तौबा भी करता रहूँगा, मजाक बना लिया, अगर रूल्स को, कुछ रूल्स को हम मजाक बना लेते हैं ना, हमें एक छूट मिल गई, लॉ समझ आ गया, तो इंसान बहुत चालाक है, उसके बाद उसको मिसयूज़ करता है। तो अगर तो मिसयूज़ करेंगे लॉज को तो फिर ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन पे लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? वो प्लान नहीं बनाते हैं, विल पावर नहीं है, डिटर्मिन्ड नहीं है टू लीव द सिन। डिटर्मिनेशन कैसे आती है? लिख के, प्लान बना के, किसी को बता के, वादा करके, किसी को शामिल करके, पूरा एनालिसिस करके, दिस इज डिटर्मिनेशन। ये तो कोई डिटर्मिनेशन नहीं कि प्लान ही कोई नहीं बनाया। तो डिटर्मिन्ड लोग जो होते हैं उनके एक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखें। और वो लिखते हैं बाकायदा कि मैंने नहीं करना ये सिन, मैंने बचना है इस गुनाह से। मैंने कई नौजवानों को उनके कमरों में ये आयत लगाते देखा है यूनिवर्सिटी टाइम पे, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि उन्होंने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं अपने कमरे में कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, समथिंग लाइक दिस, या कोई आयत लगाई होती है, ठीक है, जिससे उनको फ़ौरन सोच इस तरफ चली जाती है कि नहीं गुनाह नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, और ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है। इसका मतलब उनकी रिपेंटेंस ट्रू है, सिंसेयर है, क्योंकि दे आर डिटरमिन्ड टू लीव द सिन। वो डिटरमिन्ड है गुनाह छोड़ने के लिए। ओके।